ساول یار پیا قسط نمبر 20 کا آغاز جس سین سے ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈرامہ سیریل ساول یار پیا ہر آنے والی قسط دوسری قسط سے مختلف اور بہتر سے بہترین کا سفر جاری کیے ہوئے گہری سوچوں میں گم اور کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور اپنے ماضی کو سوچ کر 20 نمبر قسط کے آغاز پر آلیار کا والد یعنی سیٹ داؤد نہایت پریشانی کے عالم میں سگار لگا کر اپنے ماضی کو کھنگال رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے وہ جوئے کا اڈا چلانے پر گرفتار ہوا، ہتھکڑی لگی اور اپنے دوستوں کے ہمراہ حوالات میں بند ہوا، اور انہی سوچوں میں گم وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ یہ ساری تصویریں اس کے سامنے اس کے دماغ میں منظر پر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سین بدلی ہوتا ہے اور آلیار اپنی والدہ کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا جھگڑا تھا اسلم سے، یعنی پیا کے والد سے۔ تو اس پر سیٹ داؤد اسے کہتا ہے کہ اس بات سے تم دور رہو، یہ بات میں بتا نہیں سکتا کہ میرا اس کے ساتھ کیا جھگڑا ہے، لیکن اس نے میری امانت لی اور بھاگ گیا۔ میں کافی سالوں اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن اب وہ مجھے ملا ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس سوچ میں گم آلیار سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا والد اسے کوئی خاص بات نہیں بتاتا۔ اس کے بعد سین بدلی ہوتا ہے اور ساول اپنے خیالوں میں گم، کبھی وہ ساول کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، کبھی سیٹ داؤد کے بارے میں، کبھی اسلم یعنی پیا کے والد کے بارے میں، اور کبھی پیا کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے۔ انہی سوچوں میں گم اس سین کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سین بدلتا ہے اور پیا نہایت پریشانی کے عالم میں اپنی والدہ کے ساتھ بار بار فون ملا رہی ہوتی ہے اپنے والد کو کہ ابھی تک وہ گھر نہیں پہنچے، ان سے پتہ کروں کہ وہ کہاں رہ گئے ہیں۔ اتنی دیر میں اسلم یعنی پیا کا والد گھر میں داخل ہوتا ہے اور دونوں ماں بیٹی اس سے سوال کرتی ہیں کہ ہم آپ کے لیے بے حد پریشان تھے کہ خدا نخواستہ کچھ ہو نہ گیا ہو، تو آپ کہاں پر رہ گئے تھے، آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ورکشاپ بیچنے کے لیے لوگوں سے مل کے آیا ہوں، ہم یہاں پر نہیں رہیں گے، میں ورکشاپ اپنی بیچ دوں گا۔ اس کے بعد سین بدلی ہوتا ہے اور پھر آلیار کا والد یعنی سیٹ داؤد اپنے خیالوں میں گم اپنے حوالات کی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے اسے گرفتار کر کے حوالات میں ڈالا گیا اور روٹیاں پکڑائی گئی اور دال دی گئی، اور دال کھاتے ہوئے وہ دال پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد پولیس والے اندر جا کر اسے مارتے ہیں، اور اس کے بعد جیل کا سین دکھایا گیا ہے۔ وہ جیل میں صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی نظر ایک VIP قیدی پر پڑتی ہے۔ وہ اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ یہ بھی قیدی ہے تو اس کو اتنا پروٹوکول کیوں؟ وہ اسے کہتا ہے کہ اسے VIP بارک میں رکھا گیا ہے کیونکہ یہ اسپیشل قیدی ہے، یہ سیاسی قیدی ہے اور یہ بڑے لوگ ہیں اور انہی کے لیے بارک بنائی گئی ہے، اور یہ زیادہ دیر یہاں پر نہیں رہتے، یہ دیکھ لینا جلدی چلا جائے گا۔ پھر وہ سیٹ داؤد اسے کہتا ہے کہ کوشش کر کے ہم بھی ایسا ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم بھی جلدی یہاں سے نکل جائیں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے بعد سین بدلی ہوتا ہے، آلیار اور پیا ایک دوسرے سے یونیورسٹی میں ملتے ہیں اور پیا آلیار سے کہتی ہے کہ میرے والد جھوٹ نہیں بول رہے، تمہارے باپ نے میرے گھر میں آ کر ہماری انسلٹ کی، جو باتیں ہوئیں، اور میرے والد نے کہا کہ تمہارا والد دھندا کرتا ہے، غلط آدمی ہے، تو تم اپنے والد کی سائڈ نہ لو، بے شک پوچھ لو۔ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے میرے والد سے زیادہ اہم کوئی نہیں ہے اور میرے والد کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سننا چاہتا۔ وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں تسلی کرنی ہے، کسی چیز کی گواہی لینی ہے، تو ہمارے محلے میں رہنے والا ساول بے شک اس سے آپ پوچھ لو، وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو آلیار کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے زیادہ ساول پر ٹرسٹ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ٹرسٹ کی بات نہیں، بے شک تم پوچھ سکتے ہو اس سے کہ تمہارا والد کیا ہے۔ اس کے بعد سین بدلی ہوتا ہے اور اسلم اپنی ورکشاپ میں لیٹا بہت گہری سوچ میں مبتلا ہوتا ہے اور بار بار کروٹ لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کا دوست اس کے ساتھ کام کرنے والا آتا ہے اور اسے وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ ورکشاپ بیچنی پڑے گی کیونکہ اب سیٹ داؤد پہلے سے زیادہ طاقت میں ہم سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا، اور وہ نہایت پریشانی میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سین بدلی ہوتا ہے، سیٹ داؤد اپنے دوست کے ہمراہ بیٹھا اسی بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسلم سے کیسے بدلہ لیا جائے، اور اسے کہتا ہے کہ اس بار میں اسے بالکل نہیں چھوڑوں گا، یہ بہت بھاگا لیکن اب اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کہتے ہو تو ہم پتے کھیل دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس بار نہایت احتیاط کے ساتھ ہم نے یہ پتے کھیلنے ہیں۔ اس کے بعد سین بدلی ہوتا ہے، پیا آلیار سے کہتی ہے کہ تم جا کے ساول سے بے شک پوچھ سکتے ہو۔ تو آلیار اس کے محلے میں جاتا ہے، پھر اس کے جوا خانے میں داخل ہوتا ہے، اس کے دوست اسے دیکھ لیتے ہیں، ساول بھی وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے اور ساول کی بھی نظر پڑتی ہے، وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس دوران ساول کے دوست چکنے ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ جھگڑا کرنے کے لیے آیا ہے، تو وہ بھی اپنے طور پر تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ساول اشارہ کرتا ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد آلیار کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ساول اسے لے کر چھت پر یعنی اپنے گھر میں آ جاتا ہے، چائے بناتا ہے اور اسے چائے پیش کرتا ہے، لیکن ساول چائے رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ سوال کرنے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے پوچھو۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا میرے باپ سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے غلام کا اپنے آقا سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم میرے باپ کے لیے کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے جو حکم دیتا ہے میں وہی کچھ کرتا ہوں، غلام یہ نہیں پوچھتا کہ کام کون سا ہے، آقا حکم دیتا ہے اور غلام سر تسلیم خم کرتا ہے یعنی مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا تم میرے باپ کے ساتھ قبضہ مافیا کا حصہ ہو؟ وہ کہتا ہے یہ بات اپنے باپ سے پوچھو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کیا میرے باپ کا نام موسیٰ ہے؟ وہ کہتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آلیار کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہ بتا کر بھی مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے، یعنی تم اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کا فرض نبھا رہے ہو۔ اس کے بعد سین بدلی ہوتا ہے اور پیا اپنی والدہ کو بتا رہی ہوتی ہے
کہ میں نے اعلیٰ کو یونیورسٹی میں بہت سی باتیں بتائی ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی میں نے چھپا لی ہیں جو مجھے سب پتہ تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ اگر تم زیادہ تسلی کرنا چاہتے ہو تو سانول سے پوچھ لو۔ تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں زیادہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس تمام اولاد کے لیے اس کے والدین عزت کے حامل ہوتے ہیں، وہ سارے ہی عزت کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ کبھی بھی اپنے والد کے خلاف نہیں جائے گا، نہ جانا چاہیے، وہ ایک شریف بچہ ہے، پہلے ہی اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، تمہیں یہ باتیں نہیں بتانا چاہیے تھی۔ لیکن پیا کہتی ہے کہ میرے نزدیک یہ بتانا ضروری ہو گیا تھا کیونکہ اس نے مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد سین بدلی ہوتا ہے اور سیٹ داؤد اور اعلیٰ اس کا بیٹا آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور اس کی والدہ بھی کھڑی ہوتی ہے، اور اعلیٰ اپنے والد سے سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس دن کیا ہوا تھا کہ آپ تو میرا رشتہ مانگنے کے لیے گئے تھے، وہاں پر آپ کو جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے میرا ادھار دینا ہے، میری امانت لے کے وہ بھاگ گیا تھا، اس لیے جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے غصہ آیا اور میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے آپ سچ سچ بتائیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق قبضہ مافیا سے ہے، کیا آپ کا تعلق قبضہ مافیا سے ہے؟ میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے باپ پر یقین نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کی والدہ بھی اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بجائے اس کے کہ باہر سے پوچھوں، میں اپنے باپ سے پوچھ رہا ہوں اور انہیں کو جواب دینا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی محنت سے یہ سب کمایا، اور آج جب تم گاڑیوں میں گھومتے ہو گارڈز کے ساتھ، تمہارا لائف سٹائل اتنا خوبصورت ہے، تو اس کے پیچھے میری محنت ہے، انتھک کوشش ہے، ساری زندگی میں نے بہت محنت کی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو اسلم پیا کا والد اس کی ورکشاپ ہتھیانے کے لیے قبضہ مافیا کام کر رہا ہے، اس کا آپ سے یا آپ کے سٹاف سے کوئی تعلق ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہم خریدتے ہیں زمین، بلڈنگ بناتے ہیں، تو خریدنے میں ہم اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، اور کئی بار اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قبضہ کرتے ہیں۔ اس پر اعلیٰ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کچھ غلط نہیں کرتے، لیکن آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ ایسا ہے بھی تو آپ پیچھے ہٹ جائیں، اس ورکشاپ کو ذہن سے نکال دیں، اور اگر آپ کا سٹاف اسی چیز میں انوالو ہے تو اسے بھی روک دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس پر سیٹ داؤد اسے جھٹک دیتا ہے کہ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں، میں اپنے انداز میں کام کرتا ہوں۔ 20 نمبر قسط کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اور آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔